إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا
ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في سورة النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں زندہ دل سفید ریش بزرگوں با حجاب با کردار معززات ماؤں اور بہنوں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ اسلام سے قبل ایک عورت کا کیا مقام ہوا کرتا تھا۔ عورت معاشرے میں نہایت گھٹیا انسان تصور کی جاتی تھی۔ آیات حجاب جب نازل ہوئیں، اسلام آیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو عزت اور عصمت عطا کی۔ وہ خاتون جو معاشرے کے اندر بڑی گھٹیا تصور کی جاتی تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی رتبہ نہیں تھا، دین اسلام نے آ کر اسے مقام و مرتبہ عطا کیا۔ جو خاتون معاشرے کے اندر ہر مرد کی جاگیر ہوا کرتی تھی، جو مرضی مرد جس مرضی خاتون کے پاس جانا چاہتا بلا روک ٹوک چلے جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا، پردے کے احکام نازل ہوئے، وہی لوگ جو خواتین کی عزت کے درپے ہوا کرتے تھے، اسلام آنے کے بعد یہی لوگ اس خاتون کی عزت کے خود محافظ بن گئے۔ بڑی بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم اس وقت جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، یہاں بھی عورت کی تذلیل ہوتی ہے۔ عورت کو وہ مقام و مرتبہ جو اسلام نے عطا کیا تھا، آج ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ خطبہ میں بھی یہ میں نے بیان کیا کہ اس کی وجہ دین اسلام کے اندر نقص یا کمزوری نہیں، بلکہ دین اسلام کے احکام و مسائل پر یہ خاتون پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے، جس بنا پر وہ دین اسلام پھر اس کو صحیح طور پر تحفظ بھی نہیں دے رہا۔ اور یہ بات بھی آپ جان چکے، مرد حضرات کو بھی جو مقام ملنا چاہیے آج نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کے فرامین کو، احکامات کو، آیات اور احادیث کو انہوں نے بھی پستے پشت ڈال دیا ہے۔ جن حضرات نے دین اسلام کو اپنے گھر سے نکالا، نتیجتاً اس گھر کے اندر رحمان نہیں بلکہ شیطان بولتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا قانون نہیں چلتا، وہاں جنگل کا قانون چلتا ہے، شیطان کا قانون چلتا ہے۔ یہی معاملہ خاتون کی ذات کے طور پر بھی ہم سمجھ جائیں، جس خاتون نے اپنے اوپر اسلام کے احکام کو لاگو نہیں کیا، اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا، اسلام کا لباس زیب تن نہیں کیا، اسلام کا حکم نہیں مانا، حجاب اور پردے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ایسی خاتون آج بھی اس کا کردار وہی ہے جو اسلام سے قبل جاہلیت میں نظر آتا تھا۔ چند واقعات، بلکہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی چند برائیاں میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ شاید کہ کسی کا مردہ دل اسے دستک دے اور وہ اندر ہی اندر بیدار ہو جائے، اور کاش یہ خطبہ جمعہ سماعت فرمانے کے بعد وہ مرد جس کے اندر غیرت چھپی ہوئی ہے، غیرت دب چکی ہے، شاید اس کی غیرت بیدار ہو جائے۔ آج کا خطبہ جمعہ سننے کے بعد شاید وہ میری ماں، بہن اور بیٹی جس کی معاشرے کے اندر کوئی توقیر نہیں، کوئی عزت نہیں، اس کی عصمت کی حفاظت نہیں کی جاتی، در حقیقت اس نے اسلام کو خود ہی خیر آباد کہا، شاید یہ میری چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ چند اقوال نصیحت بری باتیں اس کے دل پر دستک دیں، اور شاید کہ آج سے ہی اس بہن کی زندگی بدل جائے۔ اپنے معاشرے کے اندر ذرا نظر تو دوڑائیے، بازار میں جانے والیاں یہ وہ خواتین ہیں جو سرے بازار چلتی ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، ایک باشرم آدمی، باحیا آدمی، اس کی نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں۔ یہ خاتون اس قدر بے باکی کے ساتھ نکلتی ہے، دکاندار کے پاس جاتی ہے، دکاندار کی نظروں میں بھی حیا آ جاتی ہے، اس قدر برا اس کا لباس ہوتا ہے، برے کردار کے ساتھ اور بڑی بےہودہ حرکتوں کے ساتھ چلنے والی اور مٹک مٹک کر آنے والی یہ خاتون ہے۔ بازار میں اس کا حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد بھی شرما جاتے ہیں، اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ مسلمان کی بیٹی ہے۔
عید آتی ہے، کوئی بھی اچھا فنکشن آ جائے، یہ سرے بازار چلنے والی اپنی باہیں غیر محرم کے ہاتھ میں تھما دینے والی تاکہ وہ اس کو چوڑیاں پہنا دے، اس کے سائز کی اور اس کے پسند کی اس کو شاپنگ کروا دے. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ مسلمان کی بیٹی ہے. یہ سرے بازار دکاندار کے پاس جا کر اپنی چھاتی کے بریزر خریدتی ہے، اور اگر یہ بات مرد کو کہی جائے اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی خریداری تم کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب ملتا ہے مجھے شرم آتی ہے. ارے تجھے اپنی ماں بہن بیٹی کے کپڑے خریدتے وقت شرم آتی ہے، لیکن جب یہی آپ کی ماں بہن بیٹی اس دکاندار میں اپنے ان کپڑوں کا سائز بتلا رہی ہوتی ہے اور اپنے ان چھاتیوں پر کپڑا الگ کر کے بے حجاب ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اس وقت تیری حیا کہاں جاتی ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ اور بتلایا گیا یہ مسلمان کی بیٹی ہے. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے، ہاسپٹل میں چلے جائیے، بے حجاب آپ کو خواتین ملتی ہیں، آپ کا دوائی دارو کر رہی ہوتی ہیں، بڑی میٹھی زبان میں اور بڑے ناروا لہجے کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والیاں ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. جہاز کا سفر کر کے دیکھ لیں، اپنے چہروں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے اور بڑا باریک ٹائٹ اور چست لباس پہنے ہوئے آپ کو جہاز کی دہلیز پر مرحبا کہتی ہوئی، ویلکم کہتی ہوئی یہ بیبیاں اگر نظر آتی ہیں، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. ایئر ہوسٹس ہوں، بس ہوسٹس ہوں، یہ گھنٹہ گھنٹہ پیسنجرز کی خدمت کرنے والیاں، ان کے برتن دھونے والیاں اور برتنوں میں لا کر انہیں کھانا پیش کرنے والیاں، اور اپنے چہروں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بہت زیادہ دیر اپنی ان معصوم ٹانگوں پر 4-4 5-5 گھنٹے کھڑی رہنے والیاں، اگر ان دوشیزاؤں سے پوچھا گیا تم کون ہو تو جواب کیا ملا؟ ہم مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. یہ معاشرہ خراب کس نے کیا؟ یہ معاشرہ تباہ کس نے کیا؟ گھر گھر میں آتی ہیں، ہم فلاں کمپنی کی طرف سے یہ صرف یہ صابن، یہ شیمپو اس کی مشہوری کے لیے آئی ہے، میک اپ کیا ہوا اور خوشبو کے ساتھ معطر، ایک ایک گھر کا دروازہ نوک کرتی ہیں. نہیں معلوم آگے کون سی صفات کا حامل آدمی ان کو ملتا ہے، اور یہ سارے کے سارے حجاب کے تقاضے، ان کو دور ہٹانے والیاں، اگر ان سے بھی پوچھا جائے تم کون ہو، جواب کیا ملتا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. آپ کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ دیکھ لو اور ان کی مشہوریاں دیکھ لیں، روڈ پر آویزہ پینا فلیکس دیکھ لیں، اگر کھیت میں استعمال ہونے والی کھاد بھی اگر کوئی بیچ رہا ہے تو ساتھ خاتون کی تصویر آویزہ ہے. اور ادارے، اسکول ہے، کالج ہے، دیگر چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، کال سینٹرز ہیں، کن کو بٹھایا ہوا ہے؟ خواتین کو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ کال اٹھاتی ہیں، نرم و نازک لہجے کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، جسے بات نہیں بھی کرنی ہوتی وہ بھی کر لیتا ہے، اور جسے جتنی بات کرنی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ دیر بات کر لیتا ہے، اور نتیجے میں ہماری کمپنی کی مشہوری ہو جاتی ہے.
ایسی خواتین سے بھی جا کر پوچھ لیں آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے، وہ کہیں گی مسلمانوں کے ساتھ۔ بے غیرت، بے شرم، بے حیا لوگ جو عیدین کے مواقع پر، خاص تقریبات کے موقع پر باہر نکلتے ہیں، سینماؤں کا رخ کرتے ہیں، اپنے گھر کی دہلیز پہ، اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے کسی بند کمرے کے اندر کسی راقصہ کا، کسی فاحشہ کا، کسی اسٹیج پر ڈانس کرنے والی ڈانسر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ایسی خواتین سے بھی پوچھا جائے آپ کون ہیں، جواب کیا ملتا ہے؟ ہم بھی مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ اور کوئی کہے گی میں نے تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، کوئی کہے گی میں نے تو فلاں تعلیم دین کورس بھی کیا ہے، میں نے تو فلاں فہم اسلام کورس بھی کیا ہے۔ العیاذ باللہ ثم استغفر اللہ۔ یہاں تک ہمارے اس معاشرے کو کس نے پہنچایا؟ یقین جانیے اس میں صرف خاتون کی غلطی نہیں ہے، اس میں صرف خاتون کی غلطی نہیں، اس میں اس مرد کی غلطی ہے جس بارے میں آپ نے پہلے بھی سماعت کیا۔ یہ وہ دیوس لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں ان کی سخت سے سخت سزا ہے، جنہیں دیوس کہا جاتا ہے۔ ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کی ماں، ان کی بیوی فحاشی کرتی تھی، عریانی میں مبتلا تھی اور زنا میں مبتلا تھی، لیکن یہ اس قدر بدبخت تھا، یہ اس قدر بدحواس تھا، اس نے لمحہ بھر بھی اپنی بہن کو، اپنی دوشیزہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی سید زادی کو، اپنی لاڈلی کو کبھی نصیحت نہیں کی تھی کہ بیٹا قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لو۔ یہ گھر خراب کس نے کیا؟ مرد نے کیا۔ یہ گھر خراب کس نے کیا؟ مرد نے کیا، جس نے گھر کے اندر ٹی وی کا اہتمام کیا، جس نے گھر کے اندر کیبل کو لگایا، جس نے گھر کے اندر ایک ایک بہن کے ہاتھ میں، اپنی ایک ایک لاڈلی کے ہاتھ میں ٹچ سکرین موبائل پکڑا دیا، کہا بیٹا یہ آپ کا پرسنل روم ہے، اس میں جو چاہو کرو۔ انگریزوں کا قانون جب گھروں کے اندر دیکھا گیا، ان کی تہذیب اور تمدن کو آپ نے اپنے گھروں میں لایا، تب سے ان خواتین کا بہیو، ان کا رویہ، ان کا طریقہ، ان کا رہن سہن، ان کا طرز زندگی یکسر بدل چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ تبدیل کرنے میں ہاتھ کس کا ہے؟ گھر کے سربراہ کا ہے۔ العیاذ باللہ ثم استغفر اللہ۔ اس قدر فحاشی اور عریانی ان خواتین کی بے حجابی کی بنا پر عام ہو چکی ہے، اللہ کی پناہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، زبان ڈگمگاتی ہے، اور سنتے وقت بھی اس طرح کی باتیں کانوں کی سماعت برداشت نہیں کر پاتی۔ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ملک کے ساتھ محبت یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر جب مدینہ جانا پڑا تھا، مکہ کی یاد میں روتے تھے۔ ابو بکر صدیق جیسے مضبوط دل ایمان والے بھی مکہ کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ کمال درجے کی محبت تھی۔ آپ بلال حبشی کو دیکھ لیں، اتنی محبت ہے مکہ کے ساتھ، مکہ کی یاد میں مدینہ رہ کر رویا کرتے تھے۔ اپنے ملک کے ساتھ محبت کیجئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اپنے ملک کے خاص دن پر، جس دن کو ملک حاصل کیا گیا تھا، روڈوں پر چوک چوراہوں میں نکلنا اور ان خواتین کا نکلنا، برہنہ ہو کر نکلنا، بے حجاب ہو کر نکلنا، ڈانس کرنا، رقص کرنا، اور وہ پرچم جس میں عظمت ہی عظمت ہے، وہ پرچم جس میں توقیر ہی توقیر ہے، وہ پرچم جس میں آپ کی پاک آرمی کو دفن کیا جاتا ہے، یہ وہ شان و شوکت والا پرچم جس کو اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے، یہ وہ پرچم ہے جس کو سلام کیا جاتا ہے۔ اس پرچم کو اپنے اوپر لیے ہوئے یہ برہنہ خواتین جب نکلتی ہیں، ملک کے ساتھ حقیقی محبت کرنے والوں کے دل خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں۔
اور بعض پرچم ایسے ہیں جس کے اوپر کلمہ طیبہ بھی لکھا ہے. سبحان اللہ، قربان جائیے ایسے لوگوں پر. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے اس ملک کا ایک خاص دن منانے کے لیے اپنا لباس اتار کر اس پرچم کو جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہے اپنے برہنہ جسم کے ساتھ لٹکا کر تو رقص کر رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے. کیا یہ اسلام کی توہین نہیں؟ کیا یہ کلمہ طیبہ کی توہین نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیے عزیز بھائی، اس میں آپ کا کردار سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا، اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے. اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا. اپنے گھروں کی اصلاح کیجیے. دین اسلام اپنے گھروں میں لے کر آئیے. صحابیات کے تذکرے اپنی معصوم بچیوں کو سکھلائیے، بتلائیے. ان کے قصے کہانیوں سے واقفیت دلائیے. جن چیزوں سے برائی کا آغاز ہوتا ہے ان میں ایک چیز پتہ کیا ہے؟ جب انسان کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے اس کا نام کسی فاحشہ عورت کے نام پہ رکھا جاتا ہے. جب وہ خاتون بن جاتی ہے اس وقت وہ سیدہ عائشہ کی سیرت نہیں پڑھے گی، وہ اسماء رضی اللہ عنہا کی حیا کے تذکرے نہیں پڑھے گی، وہ ام سلمہ کی حیا اور اس کے جوہر کے تذکرے نہیں پڑے گی، وہ صحابیات کے رویوں پر کبھی بھی نظر نہیں ڈالے گی، بلکہ وہ کیا سوچے گی میرا نام فلاں کے نام پر رکھا گیا، آخر وہ کون تھی؟ اس کے سیریز دیکھے گی، اس کے گائے ہوئے وہ نغمے، وہ گانے، وہ فاحشہ قسم کی شاعری اور سونگ وہ سن کر ویسے کے تماشے کرے گی، ویسے کا ڈانس کرنے کی کوشش کرے گی، اور پھر تو پچھتائے گا میرا والد تو اہل حدیث تھا، میرا والد تو مسجد کا نمازی تھا، میں بھی مسجد میں جاتا ہوں، پھر کیا آفت آ گئی ہے کہ آج میری اولاد کسی اور ہی ڈگر پر چل پڑی ہے. ہاں غلطی تجھ سے ہوئی تھی، تم نے اس کا نام فاحشہ عورت کے نام پہ رکھا تھا. کسی کو کہہ دو اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ دو، فاطمہ رکھو، جواب کیا ملتا ہے؟ یہ نام تو ہمارے خاندان میں بڑے زیادہ ہے. کوئی انوکھا نام بتائیں. انوکھے نام پھر ایسے ایسے تلاش کیے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ بڑی ہو کر یہ خواتین پھر انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہوتی ہے. اور یہ وہ مرد ہے جس نے ٹائٹ اور چست لباس، برہنہ لباس، آدھے بازوؤں والا لباس اور بڑی چست شرٹس اور اسی طرح اس طرح کے ٹراؤزر اپنی بیٹیوں کو پہنائے ہیں. اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے جواب کیا ملتا ہے؟ ابھی تو بچیاں ہیں، ابھی تو بچیاں ہیں، بڑی ہو کر سمجھ جائیں گی. اور اگر کوئی آدمی اپنی 6-7 سالہ بیٹی کو حجاب پہنا دے، اس کو اوڑھنی دلا دے، خواتین ہی باتیں کیا کرتی ہیں، کس پھندے میں ڈالا ہوا اس کو، بڑی ہو کر پردہ ہی تو کرنا ہے نا، ابھی تو جینے دو اس کو. یہ وہ زہر آمیز جملے ہیں جو آپ کی ان دو شہزاؤں کی زندگی برباد کر دینے کے مترادف ہے. ایک ملک کی ہسٹری میں ایک بار پڑھ رہا تھا، اس میں رائٹر نے لکھا کہ وہاں فحاشی کیوں آئی، اور ایک تصویر اس نے اپنے کالم کے ساتھ چسپاں کی جو تقریباً 80 سال پرانی تصویر تھی، اور وہ تصویر
ایک چھوٹی سی بچی کی تھی جس نے انگریزوں کا لباس پہنا ہوا تھا، ہے مسلمان، لباس کس کا تھا؟ انگریز کا۔ کالم نگار لکھتا ہے جب اس بچی کو یہ انگریزوں کا لباس پہنایا گیا، کچھ نے روکا ہوگا اور کچھ نے آگے سے جواب دیا ہوگا بچی ہی تو ہے، لیکن اس بچی کو پہنایا ہوا وہ لباس جب وہ بڑی ہوتی گئی اسی طرح کا لباس اس کو دیا جاتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ لڑک پن کی عمر کو پہنچی ہوگی اس کے ماں باپ نے کہا ہوگا بیٹا ابھی یہ لباس چھوڑ دو، ابھی تمہیں حجاب کرنا ہے، ابھی باحجاب رہنا ہے، اور اس نے کہا ہوگا مجھے اس پہ گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ وہی جو بچپن سے لباس جسم اس کا عادی بن چکا تھا وہی لباس اس نے پہنا ہوگا، اور آہستہ آہستہ بڑی رفتاری کے ساتھ یہ خاتون بڑی ہوئی ہوگی، ایک وقت آیا ہوگا اس خاتون کی عمر 20 سال بھی ہوگی، اس کی عمر 40 سال تک بھی پہنچی ہوگی، وہی انگریزوں کا لباس اس نے زیب تن کیا ہوگا، اسی طرح معاشرہ برباد ہوتا ہوتا آج وہاں فحاشی اور عریانی کا سیلاب آ چکا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں ملک پاکستان کی سرزمین بھی اسی طرح گندی ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو اس میں کردار ادا کرنا ہے، بڑی نصیحت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ، بڑے عمدہ اخلاق کے ساتھ، بڑی شیریں زبان کے ساتھ ایسی ماؤں بہنوں پر کی خدمت میں دعوت پیش کیجئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات جیسی زندگی اختیار کریں۔ کہیں وہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑے کہ یہاں بھی انگریزوں کا لباس عام ہو جائے اور اس وقت کسی مرد کی آنکھیں ان کے اندر شرم و حیا کے سارے تقاضے ختم ہو جائیں اور ایسا معاشرہ نظر آئے کہ ایک طرف ہم اپنے ملک پاکستان کے مبارک پرچم کی طرف دیکھیں جسے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اور دوسری طرف اس طرح کی فاحشہ خواتین دیکھیں، کہیں یہ منظر دیکھ کر ہم زمین کے اندر ہی نہ چلے جائیں۔ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے پہلے اپنے گھروں کی اصلاح کر لیجئے۔ یاد رکھیے گا پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردے کے حوالے سے 8 باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پردہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ پردہ ساری کی ساری خاتون کو چھپا لے، پردہ اس کو کہتے ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں سمیت ساری کی ساری خاتون چھپی ہوئی ہو، اس کو پردہ کہتے ہیں، اسے شرعی پردہ کہتے ہیں۔ پردہ ہے ہی شرعی۔ اور دوسرے نمبر پر ایسا حجاب ہونا چاہیے جو خود زینت کا باعث نہ ہو، اس میں خود موتی ستارے نہ لگے ہوئے ہوں۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ یہ حجاب باریک نہیں ہونا چاہیے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہے، بنو تمیم کی کچھ خواتین امی جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں، امی جان نے ان کا لباس دیکھا اور کیا فرمایا؟ ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، اگر تم مومنہ عورتیں ہو یہ جو باریک لباس تم نے پہنا ہے یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ مُؤْمِنَاتٍ فَتَمَتَّعْنَ بِهِ، اگر تم مومنہ نہیں ہو پھر یہ لباس پہنتی رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس بات کو عام کیجئے، انہوں نے برداشت نہیں کیا اپنی مجلس میں ان خواتین کو کہ جنہوں نے باریک لباس پہن رکھا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر جو لباس پہنا جائے، جو حجاب یا عبایا زیب تن کیا جائے، وہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ کھلا اور ساتر ہونا چاہیے۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب دحیہ نے کپڑا ہدیہ کیا، گفٹ کیا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا مجھے عنایت کر دیا۔ کچھ دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ میں نے آپ کو وہ جو کپڑا دیا تھا آپ پہن نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ اسامہ کہتے ہیں
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسوتها امرأتی، میں نے وہ لباس اپنی بیوی کو پہنا دیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا مرہا فلتجعل تحتها غلالا، جاؤ اور اسے کہو وہ لباس چونکہ بہت باریک ہے، اس کے نیچے غلالہ شمیز کا کپڑا ساتھ ملا لو، انی اخاف ان تصف حجم عظامها، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کپڑا چونکہ باریک تھا یہ کہیں اس کے جسم کی ہڈیوں کو نمایاں ہی نہ کر دے۔ جائیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو فرمائے ہوئے نبی علیہ السلام کی الفاظ عام کیجئے، ایسا لباس خواتین نہ پہنے جو باریک ہو، اس میں سے جسم نظر آ رہا ہو، یا اتنا وہ ٹائٹ لباس ہو کہ جسم کے خد و خال واضح ہو رہے ہوں، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پر لباس معطر نہیں ہونا چاہیے، اس میں خوشبو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون بخور لگا کر، عطر لگا کر، پرفیوم کا استعمال کر کے نکلتی ہے، مردوں کو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، آپ نے فرمایا فہی کذا و کذا، یعنی زانیہ، وہ ایسی ویسی عورت ہے، مطلب زانیہ عورت ہے۔ بعض خواتین خصوصاً مساجد کی طرف آتے ہوئے بڑی تیار ہو کر اور بڑی خوشبو لگا کر آتی ہیں عید پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے۔ ہاں یاد رکھیے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، ایک خاتون مسجد سے باہر نکلی اور اس کی خوشبو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کی، روک لیا، کہا یہ خوشبو کا استعمال کیوں کیا؟ مسجد کے لیے کیا تھا؟ قالت نعم، کہنے لگی جی مسجد میں آنا تھا، اس بنا پر میں نے خوشبو کا استعمال کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ بات سنو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لهذا المسجد، اس خاتون کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جو مسجد کے لیے آئے اور خوشبو لگا کر جائے۔ کب تک قبول نہیں ہوتی؟ حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ، حتی کہ وہ واپس جائے اور غسل جنابت جس طرح کرتے ہیں مسنون غسل، ویسے باقاعدہ طور پر غسل کر کے خوشبو کے اثر کو زائل کرے، پھر جا کر اس کی نماز قبول ہوگی۔ کتنی سخت بات ہے یہ، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور 6 نمبر پر خاتون کا لباس حجاب مردوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، صرف لباس پہننے پر نبی علیہ السلام نے لعنت کی، لیکن وہ مرد جو خواتین جیسا کردار اختیار کرتے ہیں، ان جیسی گفتگو کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خاتون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ خواتین جو اپنے آپ کو مردوں کی صفوں میں شامل کرنا چاہتی ہے، مرد بن کر جینا چاہتی ہے، ایسی خاتون پر کس قدر لعنتوں کی برسات آتی ہوگی جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر خاتون کا حجاب لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کافرہ خواتین کا لباس ہوتا ہے، ان کا جو بھی کوئی خاص لباس ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور 8ویں نمبر پر خاتون ایسا لباس، ایسا حجاب نہ پہنے کہ جب وہ چلے ہر کوئی کہے وہ دیکھو وہ لباس کیسے کا ہے، وہ خاتون کتنی خوبصورت لگتی ہے، اس کا لباس چیک کرو۔ لباس شہرت، خاتون مشہور ہونا چاہتی ہے وہ لباس پہن کر، ایسا لباس بھی منع ہے۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلہ، جو ایسا لباس پہنے جو شہرت والا لباس ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ذلت کا لباس اس کو پہنا دے گا۔ یہ 8 باتیں لازم ہے ہر خاتون پر، ان 8 باتوں کو یاد رکھے، اور یہ شرائط ہیں لباس کی، حجاب کی، ان کے مطابق اپنا لباس اور حجاب درست کر لے۔ کچھ خواتین اللہ تعالی موقع دیتا ہے، احرام باندھتی ہیں، محرمہ بن کر
مسجد حرام کا سفر کرتی ہیں، عمرے کا، حج کا، لیکن چہرہ ننگا ہوتا ہے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ عام حالتوں میں اپنے چہرے کو چھپانا لازم ہے، اور حرمین کا سفر ہو بغیر حجاب کے ہو، کتنی شرم کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے۔ حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ وہ نقاب ہی نہیں باندھے گی، نقاب کے ساتھ اپنے چہرے کو نہیں چھپائے گی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چہرے کو چھپائے گی ہی نہیں، جس طرح حدیث میں مرد کے بارے آتا ہے لا یلبس السراویل، مرد جو ہے وہ شلوار نہیں پہنے گا، کیا مطلب برہنہ گھومے گا؟ نہیں، بلکہ اپنے اعضاء کو چھپائے گا۔ اسی طرح خاتون نقاب نہیں کرے گی لیکن اپنے چہرے کو چھپائے گی تو صحیح۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، ہم طواف کر رہی ہوتی تھیں اور اپنے چہروں کے اوپر ہم نے کپڑا کیا ہوتا تھا۔ اسی طرح اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں، کننا نخمر وجوہنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہم نکلتی، احرام کی حالت میں ہوا کرتی تھیں اور اپنے چہروں کو ہم چھپایا کرتی تھی۔ ہاں، بات اختتام کی طرف لے کر جاؤں، صحابیات آج تو شور مچاتے ہیں بعض لوگ، جی چہرے کا پردہ نہیں، چہرے کا پردہ نہیں۔ پوچھئے حسان بن ثابت سے رضی اللہ عنہ کہ صحابیات کیسی ہوا کرتی تھیں، وہ شعر پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں یخمرن اطراف البنان من التقا ویخرجن جنح اللیل معتجرات، صحابیات ایسی خواتین تھیں جو رات کے وقت باہر نکلتی تھیں اور اس وقت بھی باحجاب ہوتی تھیں، حتیٰ کہ اپنے ناخنوں تک کو انہوں نے چھپایا ہوتا تھا۔ جو خاتون صحابیات کی سیرت پر عمل کرتی ہے آج بھی اسے سلام ہے۔ اور یہی حسان بن ثابت کا شعر جب نمیری نے حجاج بن یوسف کے سامنے پڑھا، حجاج نے کیا کہا، وَهَكَذَا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ، ہاں مسلمہ خاتون وہ ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ایک بھائی نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی بیٹی کو جلد مکمل صحت عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ جتنے اہل اسلام بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، جو محتاج ہیں یا اللہ ان کی جھولیوں کو، ان کی جیبوں کو مالا مال فرما دے، اور جو مالدار ہیں یا اللہ انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ صحیح رستوں میں تیرا دیا ہوا مال خرچ کریں۔ بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو یا اللہ تو نیک صالح بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔